او خدارہ تمیز کریں, کوئی ہوش کریں. ایمان صاحبہ بڑی موٹیویشن دیتی ہوں اس عمر میں. میل میں چلتا تھا. آپ کا مغل پورا ہے نا, یہاں سے برکت مارکیٹ تک پیدل چلتا تھا, جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے. وہ میں بیچ کے گھر سے نکل کے اسلام آباد آیا. اسلام آباد میں مجھے نہیں پتا تھا یہاں 10 روپے دے کے وہ جو 136 نمبر وہ کیری ہوتا ہے وہ لے کے جاتا ہے. میں نے ٹیکسی پہ جاتے ہیں سارے. مجھے نیا کشمیر سے اسلام آباد آنا. جاوید چوک حسین آج سے تقریباً 15 کروڑ سال پہلے آسٹریلیا کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا لاہور. لاہور کا ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا واشنگٹن ڈی سی. وہاں کے قصبے کینیا میں ایک بچی رہتی تھی. حسین اس بچی نے 5000 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بدل دی. اس بچی کا نام ایمان فاطمہ. اور کچھ ٹائم تو ایسا آیا تھا کہ ایک دن تھا میں نے 3 دن کھانا نہیں کھایا تھا. او دیکھو ایمان, یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جب میں آپ کو 3 گھنٹے سنوں گا تو اس کے بعد پاکستان کو میں انگلینڈ سے بھی اوپر لے جاؤں گا. آپ نے منزل دیکھ لی کہ میری منزل وہ ہے, اس میں یہ راستہ نہیں دیکھنا. اگر راستہ نہیں ہے تو راستہ بنانا ہے, کریٹ کرنا ہے. پھر جب میرا 36,000 وہاں مک گیا, مطلب محنت کرتے کرتے مک گیا, پھر میں وہاں پیدل بھی چلتا رہا. ایمان امی جان کہتی ہیں کہ کوئی بھی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا. السلام علیکم جناب. اپنی آواز کو بہتر کرنا تو ایک الگ ہنر ہے, لیکن اپنی ہی آواز کے ذریعے مختلف سیاستدانوں, مشہور اداکاروں, آرٹسٹ اور فنکاروں کی آواز نکالنا ایک مختلف اور انوکھا ٹیلنٹ ہے. جناب آج ہم آپ کی اس شخص سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی انتھک محنت, جد و جہد اور اپنے جنون سے بہت کم عمری میں بہت نام کمایا. میرا چینل کیونکہ موٹیویشنل ہے, اس لیے ان کا تھوڑا سا مختصر موٹیویشنل ان کی سٹوری, ان کا موٹیویشنل انٹرویو میں نے کیا ہے. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ٹیلنٹڈ سید باسط علی انکل سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایمان کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. نہیں, آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا مجھے. اچھا, آپ سے میرا پہلا سوال یہ کہ آپ کی یہاں تک آپ نے کیسے اسٹرگل کی, آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ اور ماشاء اللہ آپ ایک میمیکری آرٹسٹ بھی ہیں, تو آپ کا یہاں تک کی جرنی کیا ہے, آپ نے کیسے محنت کی؟ ایمان میرا جو تعلق ہے وہ کشمیر سے ہے. وادی لیپا میرا علاقہ ہے جو, اور وادی لیپا بارڈر ایریا ہے. تو سٹارٹ جب میں نے لیا وہ یہ تھا کہ میں اپنے اسکول میں ایز اے میڈیکل کر رہا تھا, پری میڈیکل ایف ایس سی میں. اس سے پہلے میں بچپن سے میمیکری کرتا تھا, مطلب بڑے بڑے سنگرز کی آوازیں نکال لیتا تھا, ہر ایک ٹیچرز کی آوازیں. ایک دفعہ میں نے اسٹیج پہ 9th کلاس میں پرفارم کیا, وہ ویڈیو بھی میرے پاس ہے. چھوٹا سا تھا میں بالکل, اس میں پرفارم کیا تو مجھے فرسٹ ٹائم نا اسٹیج پہ کلیپنگ ملی. تو جب مجھے وہ کلیپ ملا تو میرا دل اندر سے نا وہ خوش ہو گیا, یار سارے مینوں تاڑیاں مار رہے ہیں. اس کے بعد ایف ایس سی میں کیا, وہاں بھی یہی سین ہوا. وہاں میں نے ایک ٹیچر کی میمیکری کی تھی, اور پھر میں نے جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں 2 مطلب پورے جتنے کالج تھا کالج کے سب ٹیچرس کی اور سب حیران ہو گئے, اور وہ ویڈیوز ابھی بھی موجود ہے میرے پاس. تو وہ جو ہوا میں نے کہا اے کام ٹھیک ہے. وہاں پہ پھر مجھے ٹیچر نے کہا اگر آپ ٹیچرس کی کر سکتے ہو تو آپ سیاستدانوں کی بھی کر سکتے ہو, اور سیاستدانوں کی اگر آپ کی ہٹ ہوگی تو آپ پیسے بھی کما سکتے ہو. تو میں نے یہ کہا کہ بالکل. میں نے پھر نیکسٹ ایک میرا فنکشن تھا, وہاں پہ میں نے وہ بھی پکچرز میرے پاس ہیں, میں نے گیٹ اپس کی نا, وہ ہلکا گیٹ اپ بنا کے اسٹیج پہ پھر میں طاہر القادری بنا, مشرف, کلیپنگ. ایک دفعہ میں گھر میں بیٹھا تھا تو آج ٹی وی پہ ایک میمیکری شو لگا ہوا تھا, کامیڈی شو. تو میں نے وہ لڑکے کو دیکھا, وہ کر رہا تھا طاہر القادری صاحب کی آواز نکال رہا تھا. میں نے کہا یہ کیسی آواز نکال رہا ہے, اس سے اچھی تو میں نکالتا ہوں. وہ فرسٹ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرا, جو مطلب چینج ہونے کا, کہ لائف ساری چینج کرنے کا. میں نے کہا ادھر مجھے بیٹھنا چاہیے ٹی وی پہ. اس کے بعد کیونکہ میرے ٹیچر ہیں, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار میڈیا تیرے لیے ٹھیک ہے, کامیڈی کر, میں کلاس میں بھی آوازیں دینا, یہ پڑھتا بھی, نمبر بھی سب سے کلاس میں زیادہ آتے تھے, اور ساتھ میں شرارتیں بھی سب سے زیادہ کرتا تھا. تو پھر میں نے کہا کچھ کرنا پڑے گا. میرے پاس ایک بائک تھا 36,000 روپے کا, میں نے 2000 میں بڑا چلاتا تھا اسے, میں بڑا مزے کا تھا. وہ میں بیچ کے گھر سے نکل کے اسلام آباد آیا. اسلام آباد میں مجھے نہیں پتا تھا یہاں 10 روپے دے کے وہ جو 136 نمبر وہ کیری ہوتا ہے وہ لے کے جاتا ہے. میں نے ٹیکسی پہ جاتے ہیں سارے, مجھے نیا کشمیر سے اسلام آباد آنا. تو میں آیا اسلام آباد میں پھر میں نے ڈفرینٹ چینلز پہ جانا شروع کیا ٹیکسی پہ.
500 700 لگا کے جب تک 36,000 مکا نہیں. میں کبھی ایک چینل پہ جاتا کہ میں آواز نکال لیتا ہوں, پھر دوسرے پہ جاتا آواز نکال لوں, رکھ لو. اسلام آباد کے جتنے مجھے وہاں سے پتہ چلا یہاں بیورو آفیسز ہیں, لیکن وہاں پہ میری ایک ویڈیو بنی, وہ وائرل ہو گئی. میں نے کہا ٹی وی تے نہیں وائرل نہیں ہوئی, سوشل میڈیا تے وائرل ہو گئی ہے. پھر جب میرا 36,000 وہاں مک گیا, مطلب محنت کرتے کرتے مک گیا, پھر میں وہاں پیدل بھی چلتا رہا. تو اسلام آباد کی بڑی پھر سٹوری ہے, وہ شاید آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا. تو اس کے بعد جب میں اسلام آباد سے جو پھر میں نے کہا واپس گھر گیا, پیسے ختم ہو گئے. گھر والوں نے کہا نہیں بننا دوبارہ ڈاکٹر ہی فٹ ہے. میرے دماغ میں بیٹھ گیا تھا کہ نہیں اور کچھ بڑھ کے جانا. جتنی میں نے اسٹرگل, میں نے کہا یہ اسٹرگل اگر میں نے کر لیا نا میں اور کروں گا. ایک نہ ایک چانس میرا لگنا ہے, مجھے ایک چانس چاہیے چاہے میں 2000 دفعہ بھی فیل ہو جاؤں. چلو ٹھیک ہے. اچھا آپ بہت سارے سیاستدانوں کی, اداکاروں کی اور فنکاروں کی آواز نکال لیتے ہیں, تو ہمیں بھی تو پتہ چلے نا آپ کیسے آواز نکالتے ہیں. آپ کسی سیاستدان کی آواز نکال کے دکھائیں. جی سعد رفیق صاحب جانتے ہیں ان کو؟ او خدا را تمیز کریں, کوئی ہوش کریں. ایمان صاحبہ بڑی موٹیویشن دیتی ہوں اس عمر میں تو لڑکے وہ کھیلتے ہوتے ہیں تالیوں والا, اسے کیا کہتے ہیں, تو آپ تو موٹیویشن دیتی ہیں, ہمیں بھی کوئی موٹیویشن دیں, ہم بھی اچھی سیاست کریں. اور عمران خان. او دیکھو ایمان, یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جب میں آپ کو 3 گھنٹے سنوں گا تو اس کے بعد پاکستان کو میں انگلینڈ سے بھی اوپر لے جاؤں گا. جاوید چودھری کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاوید چودھری. ناظرین, آج سے تقریباً 15 کروڑ سال پہلے آسٹریلیا کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا لاہور. لاہور کا ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا واشنگٹن ڈی سی. وہاں کے قصبے کینیا میں ایک بچی رہتی تھی. ناظرین, اس بچی نے 5,000 کروڑ لوگوں کی زندگیاں بدل دی. اس بچی کا نام ایمان فاطمہ تھا. ماشاء اللہ, بہت اچھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, آپ کے اندر صلاحیت ہے, اور آپ نے اپنے پیشن کو فالو کیا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, اور آپ کسی اور سیاستدان کی آواز نکالیں. آپ بتائیں گی تو میں نکالوں گا. چلیں آپ شاہ رخ خان کی اداکار. جی اداکار. اچھا جی, شاہ رخ. ہے ایمان, امی جان کہتی ہیں کہ کوئی بھی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا. بہت خوب, بہت خوب. آپ اچھا, آپ کی زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ کیا تھا جس میں آپ کو بہت ساری پرابلمس کو فیس کرنا پڑا؟ دیکھیں ایمان, مشکل مرحلہ ہوتا نہیں ہے, وہ مرحلہ سکھانے کے لیے ہوتا ہے, اور وہ سب سے آسان مرحلہ ہوتا ہے اگر اسے کوئی سمجھے. وہ لائف کا مشکل ترین لمحہ لائف کا سب سے آسان لمحہ ہوتا ہے. اس لمحے میں بندہ سیکھتا ہے کہ میں نے اگر کچھ نہ کیا نا تو میں برباد ہو جاؤں گا, میں نے کچھ کرنا ہے. بڑے ایسے لمحات ہیں جب مجھے بڑی محنت کرنی پڑی, اسٹرگل نہیں کہوں گا, محنت کرنی پڑی. اور کچھ ٹائم تو ایسا آیا تھا کہ میں ایک دن تھا, میں نے 3 دن کھانا نہیں کھایا تھا. اور مجھے یاد ہے جب تیسرا دن تھا تو میرے سر میں شدید درد جو ہوتا ہے نا کہ بندے کا ٹائم کو اینڈ لگ رہا تھا, میں ایسے سر میں درد, میں نے کہا اب کیا کروں. کسی سے مانگتا تو میرے کھانے کا دوست بھی نہیں کہتا تھا مجھے کھانا کھلا. تو پھر کوئی اپنا قریبی جب صبح اذانیں ہوئیں, وہ میرے لیے, اس نے پوچھا کیا چکر ہے, میں نے کہا سر میں درد ہے. اینڈ پہ جا کے اس کو کہا, وہ مطلب یہ سمجھے صبح 4 اذان کی تھوڑی دیر بعد وہ میرے لیے پراٹھے لے کے آیا, تو وہ پراٹھے کھائے تو مجھے سکون. ایسے کئی ٹائم ہیں جب میں نے مطلب میل میں چلتا تھا. آپ کا مغل پورہ ہے نا, یہاں سے برکت مارکیٹ تک پیدل چلتا تھا, جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے. تو بڑا کچھ دیکھا ہے, وہ لمبی سٹوری ہے. لیکن پھر اللہ جب آپ کو مقام دیتا ہے, تو میں نے ہر ٹی وی شوز, مطلب جتنے آپ کے بڑے چینلز ہیں وہاں اپنے شوز کیے ہیں, ذاتی اپنے. اس کم عمر ایج میں کامیڈین رہا ہوں, سب سے کم عمر کا میں نے ٹی وی شو کیا ہے میں نے اپنا. اتنا نہ پاکستان میں نہ کہیں بھی ہے کامیڈی شو, اسپیشلی میمکری شو. میرے گیٹ اپس, میرا جو تھا وہ چارلی چیپلن, وہ برٹش گاٹ ٹیلنٹ میں سلیکٹ ہوا تھا. آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے سننے والے ناظرین کو کہ انہیں کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے لائف میں؟ انہیں دیکھیں, سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے نا ان کے لیے ضروری چیز ہے کہ اگر آپ نے کچھ سوچ لیا نا, آپ نے منزل دیکھ لیا کہ میری منزل وہ ہے, اس میں یہ راستہ نہیں دیکھنا. اگر راستہ نہیں ہے تو راستہ بنانا ہے, کریٹ کرنا ہے. لیکن آپ نے اللہ پہ یقین کرنا نہیں چھوڑنا. بلیو کیا کہتے ہیں اسے, مسلسل کرتے رہنا, بلیو کرنا اور پختہ ارادہ رکھنا. ایک دن آپ کو محنت کرنا,
ہر منٹ ہر سیکنڈ کی محنت کرنی ہی کرنی ہے, سوچنا ہے اپنے کریئر کا. چاہے آپ کو پرائم منسٹر بنا, جب میں پرائم منسٹر بنوں گا نا, پھر یہ والا انٹرویو آپ کے لوگ تب بھی دیکھ رہے ہوں گے, کہیں گے ہاں یہ ایک دن بنا تھا. بہت خوب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. تو ناظرین, آپ کو بھی اپنے پیشن کو فالو کرتے رہنا چاہیے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی. آپ کی لائف میں بھی مشکلات آئیں گی, لیکن ان مشکل پہاڑوں کے سامنے آپ نے چٹان بن کے کھڑے رہنا ہے اور اپنی پرابلمس کو فیس کرنا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, آمین.